السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ زینہ اردو درجہ پنجم کا ہے، سبق نمبر 6، مظفر آباد کا لال قلعہ۔ پاکستان مختلف تہذیبوں کی ماجگاہ ہے، یہاں پر جو ہے قدیم تہذیبوں کے جو ہے وہ آثار بکھرے پڑے ہیں، جیسے موہنجودڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، لاہور، سیالکوٹ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں قدیمی جو ہے وہ آثار نظر آتے تہذیب و تمدن کے۔ قلب ایک ایسے شہر کو کہا جاتا تھا جس کے ارد گرد ایک بہت بڑی مضبوط دیوار چن دی جاتی تھی تاکہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق یعنی مظفر آباد کا لال قلعہ۔ مظفر آباد کا لال قلعہ۔ باہر دستک سن کر حمزہ نے دروازہ کھولا، سامنے اس کا دوست آصف کھڑا تھا۔ حمزہ آصف کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حمزہ: آہا آصف، تم راولپنڈی سے کب اور کس کے ساتھ آئے؟ آؤ اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ آصف: آج ہی ابا جان کے ساتھ ایک دن کے لیے آیا ہوں، وہ تو اپنے کام سے چلے گئے اور میں ان سے اجازت لے کر تم سے ملنے چلا آیا۔ حمزہ: تم نے تو کہا تھا کہ ہفتہ بھر کے لیے آؤں گا۔ آصف: چھٹی میں ہفتہ بھر کے لیے ہی آؤں گا، اب خوش ہو؟ دیکھو حمزہ، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تاریخی عمارتیں دیکھنے کا بے حد شوق ہے، سنا ہے مظفر آباد میں بھی تاریخی عمارتیں ہیں۔ حمزہ: ہاں، اس شہر کے شمال اور جنوب میں 2 بڑے قلعے موجود ہیں۔ آصف: کیا ہم ان قلعوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ حمزہ: کیوں نہیں، مگر صرف ایک قلعہ عوام کے لیے کھلا ہے، اسے مظفر آباد کا لال قلعہ کہتے ہیں۔ آصف: تو چلو اسے ہی دیکھ آتے ہیں، کتنا وقت لگے گا؟ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ قلعہ ایک ایسے شہر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بادشاہوں کی جو عمارات ہوتی تھی اور حکومتی جو ہے وہ عمرا کی عمارتیں ہوتی تھیں، اور ساتھ میں جو ہے عوام الناس کی بھی مکانات ہوتے تھے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک مضبوط اور کافی چوڑی جو ہے وہ دیوار کھینچ لی جاتی تھی، اور اس کے اوپر مختلف جگہ پر جو ہے چوکیاں بھی بنائی جاتی تھی تاکہ دشمنوں پر جو ہے نظر رکھی جا سکے، تاکہ شہر کا دفاع مضبوط کیا جا سکے۔ تو چلتے ہیں آپ مزید آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد کے لال قلعے کے بارے میں حمزہ نے آصف کو کیا کیا دکھلایا اور کیا کیا بتلایا۔ حمزہ: بس 1.5-2 گھنٹے میں قلعے کی سیر ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اور آصف رکشے میں سوار ہو کر قلعے پہنچے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پتھر کے بنے ہوئے اس قلعے کی تعمیر میں چونا اور سرخی میلا مصالحہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی دیواریں 1 میٹر چوڑی تھیں۔ قلعے کے اندر بہت سے دوسرے لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کچھ اونچی جگہ پر بیٹھے دریائے نیلم کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہم دونوں بھی سیڑھیوں چڑھ کر ایک بلند چبوترے سے دریائے نیلم کا نظارہ کرنے لگے۔ دریائے نیلم نے اس قلعے کو 3 اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ حمزہ خاموشی توڑتے ہوئے: تمہیں معلوم ہے آصف، یہ شہر 2 دریاؤں کے سنگم پر واقع ہے؟ آصف: ہاں، میں دیکھ چکا ہوں، اس کے شمال کی طرف دریائے نیلم اور جنوب کی طرف دریائے جہلم بہتا ہے۔ تم یہ بتاؤ، یہ قلعہ کس نے اور کب بنوایا؟ حمزہ: مجھے بھی ابا جان نے بتایا تھا کہ جب یہ بنا تھا اس وقت ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی اور ریاست جموں کشمیر پر چک خاندان کی حکومت تھی۔ چک اور مغل حکمرانوں کے درمیان اکثر انبن رہتی، چنانچہ انہوں نے ریاست کے دفاع کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دینا شروع کی۔ دریا کے اس پار سے آنے والے حملہ آور ان کی حکومت کے لیے شدید خطرہ بنتے جا رہے تھے، اس لیے چک حکمرانوں نے اپنے فوجی ماہرین کے مشورے سے اس قلعے کی تعمیر کا آغاز 1549 میں کیا۔ یہ قلعہ مختلف ادوار میں مکمل کیا گیا۔ اس قلعے کی تعمیر اور توسیع کا کام بانی مظفر آباد سلطان مظفر خان کے عہد تک جاری رہا۔ مظفر آباد جب مغلوں کے قبضے میں آیا تو ان کے نزدیک اس قلعے کی اہمیت کم ہو گئی۔ بدخشاں اور بخارا ان کی توجہ کا مرکز تھے، اس لیے اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ دورانی عہد میں ایک بار پھر اس قلعے کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا، اس کی شہرت اور عظمت کے چرچے ہونے لگے۔ فوجی اور دفاعی اہمیت میں اضافہ کی وجہ سے مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رنبیر سنگھ نے اس قلعے کی مرمت کی۔ پاکستان بننے کے بعد اس کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک یہ قلعہ بند پڑا رہا، پھر اسے محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ آزاد جموں کشمیر کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمے نے اس کی بحالی کا کام کیا اور اس کو عوام کے لیے کھول دیا۔ 1992 میں آنے والے سیلاب اور 2005 کے زلزلے میں اس قلعے کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔
جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا ہے کہ مغل جب ہندوستان پر حکمران تھے تو ان کو اپنے جو ہے وہ حکمرانی یعنی اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا ایک جوش تھا ان کے اندر، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ مختلف جو ہے سمت میں مختلف جو ہے وہ ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کشمیر پر بھی حملہ آور رہے۔ کشمیر میں چک خاندان جو ہے وہ اس پر حکومت کرتا تھا۔ مغلوں کے ساتھ اس کی آئے دن جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدال رہتی تھیں۔ اپنے اندرونی جو ہے وہ معاملات کو محفوظ کرنے اور بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اس قلعے کو تعمیر کیا تاکہ مغلوں کے حملوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ آصف، چلو اس قلعے کے بچ جانے والے حصوں کے بارے میں بتاؤں۔ حمزہ، اس کے بچ جانے والے حصے میں 3 بڑے صحن ہیں، تاہم قلعے کا بیشتر کمرے دریا برد ہو چکے ہیں، جبکہ باقی رہ جانے والے کمروں کے محض 1 یا 2 دیواریں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ چونکہ قلعے کے شمالی حصے کا زیادہ تر حصہ دریا کی نظر ہو چکا ہے، اس لیے اس کے مشرقی حصے کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ قلعے میں 8 کمروں پر مشتمل قید خانہ بھی تھا جو متعدد قال کوٹھریوں پر مشتمل تھا۔ قلعے کی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے رخنے بھی موجود تھے۔ ان رخنوں کے ذریعے حملہ آوروں پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور جوابی طور پر حملہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ شمالی حصے میں کئی زیر زمین کمرے ایسے تھے جن کے بارے میں صرف چند مقامی لوگ ہی جانتے تھے۔ آصف، حمزہ، میں نے سنا تھا کہ اس قلعے کے باہر ایک سرائے بھی تھا۔ حمزہ، ہاں، قلعے کے باہر سرائے تھا اور قلعے کے اندر عجائب گھر 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ عجائب گھر میں موجود بہت سے قیمتی نوادرات چوری کر لیے گئے، باقی بچنے والوں کو ایک کمرے میں محفوظ کر دیا گیا۔ قلعے کی سیر کرتے شام ہو گئی، اتنے میں چوکی دار نے وقت ختم ہونے اور دروازہ بند کرنے کا اعلان کیا۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو آصف کے ابا جان ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے چائے پی اور اللہ حافظ کہہ کر ہوٹل روانہ ہو گئے۔ آصف نے قلعہ مظفر آباد کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات اپنے ابا جان کو بتائیں۔ اس کے ابا جان بے حد خوش ہوئے، انہوں نے اسے شاباش دی۔ نثر میں بہت سارے جو ہے وہ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں آتے یا جن کے مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، تو چلتے ہیں اپنے ان مشکل الفاظ کے معنی کی طرف جو نثر میں ہم نے پڑھے یعنی سبق میں ہم نے پڑھے۔ دریاؤں کا سنگم، دریاؤں کے ملنے کا مقام، ان بن، لڑائی جھگڑا، حملہ آور، غیر ملک سے حملہ کرنے والے دشمن طاقتیں، عہد، زمانہ، دور، حکومت۔ دریا نے 3 اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔